حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح 26واں پارہ ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرمت کے مہینے سے مراد احترام اور عزت والا مہینہ۔ حج کے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں ہے، تو اشہر حج کا آغاز ذیقعد، ذی الحج اور پھر محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور پھر ایک آگے جا کر رجب کا مہینہ آتا۔ ان مہینوں کو اسلام سے قبل انتہائی عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں مسافرین کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔ عرب میں اگر آپس کی لڑائیاں بھی چل رہی ہوتی تو اس کو بھی بند کر دیتے تھے کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، خاندانی یا قبیلے کا مسئلہ ہے، جبکہ اب لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا انہیں تنگ نہ کیا جائے، ان کا راستہ نہ رکے، اور سارے لوگ سکون سے حج کریں اور پھر واپسی اپنے گھروں کو نکل آئیں۔ تو ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں مہینے حرمت کے مہینے رکھے گئے، اور ایک مہینہ رجب کا رکھا گیا۔ اشہر حج ہونے کی وجہ سے الحمدللہ اب حجاج کرام کی فلائٹ شروع ہو چکی ہے، لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور دور دراز سے لوگ آنا حرم میں شروع ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی قریب تر قریب حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سال نہیں تو اگلے سال ہی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا طواف، اس کی حرمت کو رکھا گیا، اور اس کے ذریعے دائیں بائیں سارے علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس امن کا مطلب یہی ہے کہ ادھر کسی قسم کی لڑائی دنگا فساد نہ ہو۔ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو حج پر جا رہا ہے وہ وہاں جا کر نہ رفث کرے، نہ فسوق کرے، نہ جدال کرے۔ 3 لفظ استعمال فرمائے، رفث، فسوق، فرمایا زبان سے بد کلامی، گالیاں، گندی باتیں، بےہودگی کا طرز مکمل بند۔ فسوق عملی اعتبار سے تمام تر گناہوں کو چھوڑنا۔ جدال، لڑائی دنگا فساد سازش کسی بھی قسم کی،
بالکل منع۔ تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان پر بھی پابندی، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا، اور پھر اشہر حرم، حرمت والے مہینے انہی ایام کو قرار دیا گیا، تو پھر اندر حرم میں ہے وہ تو امن میں آ گیا، بلکہ جو مسافر دور سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرصہ دراز قبل اس پورے وقت کو حرمت والا بنا دیا کہ کوئی کسی سے جدال، لڑائی، دنگا نہ کرے۔ تو اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے پیغام آ جانے کے بعد بھی عرب کے اس پورے ماحول کو اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی برکت سے امن کی جگہ بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ جو لوگ بتوں کی پوجا اس وقت کرتے تھے وہ بھی اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے، نہیں، اگرچہ کہ اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا ان کے اپنے نظریے کے مطابق، جو کہ حضرت ابراہیم سے شروع تو ہوا تھا لیکن آگے چل کے اس کی شکل بگڑ گئی تھی، اس کی شکل بگڑ گئی تھی، بت رکھ لیے گئے، طواف ہو رہا ہے اور بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، اللہ کو بھی راضی کیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے شرک، کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام عام فرمایا، عبادت فقط اللہ کی ہے، عبادت فقط اللہ کی ہے، اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور خود اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ شریف کے اندر موجود نصب ان بتوں کو توڑ پھینکا۔ لوگوں نے بزرگوں کی، یعنی انبیاء اور مرسلین اور ان کے عقیدے نظریے کے مطابق جو بھی اچھے لوگ تھے، اندر بیت اللہ میں تصویریں بھی بنا رکھی تھی، وہ ساری دیواریں دھو کر، تصویریں مٹا کر اسے صاف کیا گیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر انہیں سوار کر کے جو اونچی چیزیں تھیں انہیں بھی توڑوا کر ان چیزوں سے بھی کعبۃ اللہ شریف کو خالی فرمایا۔ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام کی وجہ سے اس پورے علاقے کو مزید عزت و احترام سے نوازا گیا اور اس کی عزتوں میں اضافہ ہوا۔ یقیناً وہ بیت اللہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو اس کی اس عزت اور احترام اس طرح نہیں ہو رہا تھا جیسا کہ حق تھا۔ اس پرانے انداز کو جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کو دوبارہ جاری کیا گیا، طریقہ ابراہیمی کو جاری کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس انداز میں حج فرماتے، تربیت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوبارہ طرز اور انداز کو جاری فرمایا، بلکہ کچھ مسلمانوں کے لیے اضافی احکام بھی ارشاد فرما دیے۔ مثلاً طواف تو کرنا ہے، لیکن طواف کی تکمیل اس وقت ہوگی جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور نشان قدم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اب آپ کا طواف کامل سمجھا جائے گا۔ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے عدد فرمائے، 4 عدد عمرے فرمائے، اور چاروں عمرے جو ہے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں، یعنی اس مہینے میں ادا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اعلان فرماتے ہیں کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ تو سارے جو
مسلمان تھے، انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ ہم حضور کی سربراہی میں عمرے پہ چلتے. اور اعلان یوں بھی فرمایا گیا تھا تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھیں کہ عمرہ کس طرح ادا ہو. چنانچہ مدینہ طیبہ میں ایک اعلان ہو گیا، لوگوں میں خوشی. حالانکہ اس سے قبل مکے کے لوگوں کے ساتھ مخالفت اور جنگ ہو چکی ہے. ایک مرتبہ بدر ہو گئی، ایک مرتبہ احد ہو گئی، اور بھی مد بھیڑ ہو چکی ہیں. لیکن اب کسی حد تک مسلمان اسٹیبل ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. تقریباً 1,500 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے رخت سفر باندھتے. اور اس طرح یہ قافلہ چلے چلا جا رہا ہے جیسے شمع کے گرد پروانے. صحابہ کرام کی جھرمٹ میں یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گامزن ہے. جب آپ ایک خاص مقام تک پہنچے تو ادھر مکے کے لوگوں نے، کیونکہ آپس میں اختلاف تو ہو چکا تھا، بدر میں ان کے لوگ شہید ہوئے تھے، احد میں ان کے شہید ہو گئے تھے، اور دلوں میں کسک تھی، تو ادھر اہل مکہ نے کہا کہ بھئی ہم یہاں ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے. اور بعضوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اب لڑنے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور وہ خصوصی طور پہ جس کو تاریخ میں نام دیا گیا حدیبیہ، مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا. اب مقام حدیبیہ پہ روکا گیا تو روکنے والے کون تھے؟ تو اہل مکہ نے جنہیں تیار کیا ان کا نام تھا خالد بن ولید، اور ان کے ساتھ تقریباً 1,500 لوگوں کے مقابلے میں 2,000 لوگوں کا اسلحہ سے لیس لوگوں کا ایک پورا جتھا اور قافلہ تیار ہو گیا کہ ہم نے ان کو اندر نہیں آنے دینا. نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے تو آئے نہیں، تو اکثر لوگ احرام باندھے ہوئے اپنے علاقے سے چلے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے ساتھ کچھ جانور بھی لے رکھے ہیں قربانی کے، کہ ہم عمرہ بھی ادا کریں گے، اگر ٹھہر گئے تو حج بھی کریں گے، اور جب عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہوں گے تو پھر قربانی کی بھی ضرورت پڑے گی، تو قربانی کا جانور بھی ساتھ ہی. اور اس دوران ان کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ اسلحہ ہے، کیونکہ عمرے کی ادائیگی کی نیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ ہے کہ آپ کی اونٹنی قصوہ جس پہ آپ سوار تھے، قافلہ چل رہا تھا کہ ایک مقام پہ پہنچ کر وہ قافلہ جب رکا ہے تو یہ اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی، یہ اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی. لوگوں نے کہا کہ شاید اس کی عادت خراب ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے حکم پر چلتی ہے اور اللہ کے حکم پر ہی رکتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اسے حابس الفیل نے روکا ہے. حابس الفیل یعنی ہاتھی والوں کو جس نے روکا، اس اللہ عز و جل نے، اسی اللہ کے حکم پر یہ اونٹنی آگے بڑھنے سے رک گئی ہے. اور یہ قافلہ پھر رکا تو اتنے میں اطلاع آ گئی کہ وہ لوگ تو آپ سے لڑنے آ رہے. تو آپ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدعا کو کہ ہم یہاں عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، اس بات کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھیجو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کو بلایا کہ عمر
آپ ایک معزز آدمی رہے ہیں اور آپ کی بات لوگ سنتے بھی ہیں، تو آپ جائیں، جا کر بات کریں کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے اور واپسی چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے تو پھر مجھے نہ بھیجیں، کیونکہ میں مزاج کا تیز ہوں، بجائے بات بننے کے اور امکان ہے خراب ہو، آپ عثمان کو بھیج دیں۔ اور ان کے کچھ رشتہ دار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور بتایا گیا بھئی آپ جا کے بات کریں اور یہ راستہ کھولیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز لڑائی نہیں بلکہ کچھ مکالمات کی بھی بات ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ میرا سامنا دشمن سے ہو جائے تو میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، یہ نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر صبر اور استقامت سے اس کا مقابلہ کرو، یعنی بزدلی نہیں کرنی ہے اور زبردستی لڑائی بھی اپنے اوپر تھوپنی نہیں ہے۔ لازم بات ہے جب تم کسی کو مارو گے تو وہ بھی تمہیں مارے گا، تم نقصان کرو گے تو وہ بھی نقصان کرے گا، تو پہلے مکالمے کی بات ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی زیر ایک آدمی تھے اور ایک تاجر آدمی تھے، تو ان کے تعلقات تجارتی انداز میں بڑے بڑے لوگوں سے ادھر تھے، اگرچہ کہ اب ایمان اور کفر کا اختلاف ہو گیا تھا، آپ یہاں سے سب کو چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن تجارتی لوگوں کے تعلقات موجود تھے اور کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اہل مکہ نے اکیلے دیکھ کر آنے دیا، لیکن جب آگے گئے تو کچھ لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کی، سختی کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو آواز دی جن کا نام تھا ابان بن سعید۔ عثمان، عفان، ابان، ان کے خاندان میں ایسے ہی نام رکھے گئے الف نون والے، تو ان کے والد کا نام عفان، ان کا نام ابان، عثمان، اور ان کے چچا زاد بھائی کا نام ابان۔ آواز دی تو ابان آ گئے، ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا اور کہا کہ چلو، گئے اور جا کے مکالمہ کہ آپ لڑائی نہ کریں اور نہ ہمارا لڑائی کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے سارے مسلمانوں کو لے کر آج عمرے کی غرض سے ذی قعدہ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ حرمت والا مہینہ، لڑائی کا ارادہ نہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہوئے۔ لیکن انہیں جواب نہ دیا، نہ اجازت دی، بلکہ ان کو کہا کہ آپ اکیلے یہاں موجود ہیں، ابان آپ کے ساتھ ہیں، یہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ طواف نہیں کر سکتا۔ ہماری عبادت تو رسول اللہ کی تابعداری میں ہے، ہماری اطاعت رسول اللہ کی تابعداری میں ہے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور فرمان رسول کو چھوڑ کر صرف دوسری بات کر رہے ہوتے، تو یہ یاد رکھیں کہ بزرگوں اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر، ان کی تابعداری کے بغیر کوئی عبادت بھی نہ کرتے تھے۔ فرمایا اطاعت کے ساتھ عبادت نہیں کروں گا، انہیں روک لیا گیا، حتیٰ کہ ان کی افواہ پھیلا دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہاں پہ جو صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے وہ مشکلات کا شکار ہونے لگے۔ جو سواریاں تھیں وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تھیں، جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا لائے تھے وہ ختم ہو رہا تھا، پانی ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بہت سارے معجزات کا عذر اظہار ہوا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا
کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قریب میں کوئی کنواں ہے. ڈھونڈا گیا تو ایک کنواں دستیاب ہوا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، بالکل خشک ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے میں یا گلاس میں جو بھی اس وقت دستیاب مشکیزے میں پانی تھا لیا، اور لینے کے بعد اس میں سے کچھ پانی منہ میں لے کر اس کنویں میں آپ نے پانی ڈال دیا. سبحان اللہ. حضور کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ کے منہ کا پانی ادھر گیا ہے اور وہ کنواں جو خشک تھا وہ پانی ابل کر باہر آنا شروع ہو. خشک کنویں کے اندر جان پڑ گئی اور پانی آ گیا. لعاب دہن کا کمال ہے. نعوذ باللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اللہ ہماری طرح ہے. جو صاحب ایمان ہے وہ تو کہتا ہے ہم تو حضور کے لعاب کی طرح بھی نہیں. آپ کا لعاب دہن سبحان اللہ کھاری کو میٹھا کر دے، خشک کو جاری کر دے. اور اسی طرح بعض مواقع پر آپ کی انگلیوں کے معجزات کا بھی اظہار ہوا ہے کہ ایک کٹورے میں پانی ہے، پانی وضو اور پینے کا ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو کٹورے میں رکھا. عام طور پہ اس میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک کٹورے میں رکھا ہے اور پانی کٹورے میں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. لوگ اس پانی کو لے رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، برتن بھی بھر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ اعلیٰ ثانی. الحمدللہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ایسے اعلیٰ معجزات عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو ادھر سے جب گئے تو ادھر والے تو لڑنے کو تیار تھے. تو ایک بندے نے کہا کہ بھائی کسی طریقے سے ان سے بھی بات چیت کر لو، لڑائی نہ ہو. وہ بضد تھے. اتنے میں ایک بوڑھے فرد تھے جن کا نام تھا عروہ بن مسعود. ان کو ابا ابا کہا کرتے تھے، بڑی عمر کے. تو انہوں نے کہا اگر تم مجھے ابا کہتے ہو، چاچا کہتے ہو تو میری بات مانو اور مجھے بات کرنے دو، میں ان سے بات کرتا ہوں. بڑی عمر کے تھے. کافی ان کے کہنے پر لوگ راضی ہو گئے. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر کہ صحابہ کرام حضور کی کیسے تابعداری اور حضور سے کیسے محبت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں موجود ہیں اور نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس پانی پر ٹوٹ پڑے ہیں. حتیٰ کہ کلی مبارک بھی فرمائیے تو وہ بھی پانی انہوں نے ہاتھ میں لے لیا اور کسی طریقے سے اپنے جسم پہ مل لیا. آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں. وہ آ کر بات چیت کرنے لگے تو جیسے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے بات کرتے ہوئے سامنے والے کے تھوڑی کو یا داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ ایسا آپ ایسا. تو وہ ایسے کرنے لگے تو ایک صحابی پڑوس میں کھڑے تھے، انہوں نے اپنی تلوار الٹی کی اور دستہ ان کے ہاتھ پہ ٹھوکا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو کہ تم ناپاک ہو اور یہ امام الانبیاء کی داڑھی ہے. سبحان اللہ. یہ گوارا نہیں، آپ اپنے ہاتھ کو دور رکھو اور بات کرو. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو خود یا جو بھی کچھ ڈھانٹا پہنے ہوئے تھے اور حضور کے حفاظتی حصار میں تھے تو وہ پہچان نہیں سکے. تو پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ تو کہا مغیرہ بن شعبہ. تو پتہ چلا یہ انہی کے رشتہ دار تھے، خاندانی رشتہ دار تھے، لیکن وہ اپنی رشتہ داری کو بھول گئے سرکار کی حمایت اور تعظیم اور عزت میں کہ رشتہ داری اپنی الگ. ابھی حضور کی عزت و احترام مقدم ہے، ہاتھ آپ دور رکھیں. وہ واپسی گئے عروہ بن مسعود. بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، لیکن واپسی جا کر اہل مکہ کو کہا کہ بھائی وہ لڑنے نہیں آئے اور میں نے تو ایران اس وقت کا کسریٰ بادشاہ کا محل دیکھا ہے اور میں نے روم
عیسائیوں کے بادشاہ کو اور اس وقت جو سپیریئر لوگ تھے ان کے میں نے دربار دیکھے ہیں، ان کے مصاحبین دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسا دربار میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی جان ان پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تو اور اونچی بات ہے، وہ تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، تو تم ان سے لڑائی نہ کرو اور انہیں تم اجازت دے دو۔ مکالمہ ہوا، لیکن وہ سخت جان تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ طے یہ ہوا کہ آپ اس سال چلے جائیں اور اگلے سال آئیے گا، پھر آپ عمرہ کیجئے گا، اس سال تو ہم آنے نہیں دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو حضرت عثمان غنی ادھر تھے تو ان کی شہادت کا مشہور ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ آپ نے اعلان کیا کہ آپ تمام بیعت کریں کہ جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے ہم اسلام کی حمایت میں اور قاتلین عثمان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب بعض صحابہ کرام نے تو ایک ایک دو دو اور بعضوں نے تو 10 مرتبہ حضور سے بیعت کی، حضور ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، آپ کے اشارے پر راضی ہیں اور ہم اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ جب انہوں نے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ فتح میں یہ آیت اتاری جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق یقیناً اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ مومن درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، جو جذبہ تھا، جو ایمان تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون اور اطمینان اتار دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں آنے والی فتح کی خبر عطا فرما دی۔ اور پھر 6 ہجری کے بعد اگلے ہی دفعہ خیبر فتح ہو گیا، اور اس کے اگلے سال ہی یہی مکہ جہاں سے روکا گیا تھا سارا اسلام کے زیر انتظام آ گیا۔ اس موقع پہ حضرت عثمان غنی اہم تھے کہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تو سب تو حضور نے سیدھا ہاتھ کیا ہوا، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے۔ آخر میں حضور نے اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کہ سرکار کا دایاں ہاتھ عثمان کے بائیں ہاتھ سے بہتر ہے، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میری طرف سے بیعت سرکار نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ہمت و حوصلہ دے اور ایسے ہی اسلام کے لیے جذبہ ایمانی عطا فرمائے، تو کسی غیر مسلم میں ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھیں نکالے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عزت و احترام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔